تیسری چیز، زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کی پیروی بھی ضروری ہے۔ آپ کی پیروی نہ ہو، آپ کے جو سنت ہے، آپ کے جو طریقے ہیں اس پر عمل نہ کرے تو ہی دنیا آخرت کا نقصان ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ رسول اللہ کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ طریقہ ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ تو رسول اللہ کی پیروی نہ ہو، جس کام کو رسول اللہ نے جس طریقے پر کیا ہے اس طریقے پر اگر ہم نہ کریں تو بھی ناکامی اور نامرادی ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زبانی لوگوں سے کہلوا رہے ہیں، آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اپنے اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو میری اتباع کرو، میں تمہیں بتاؤں گا رسول اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتے ہیں اور تم کیسے اللہ کو راضی کرو گے۔ تو رسول اللہ کی اتباع بھی ضروری ہے ہر عمل کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت میں ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انکار سے کیا مطلب ہے، کس نے انکار کر دیا؟ اللہ کے رسول نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کر دیا، اور جب نافرمانی کر کے انکار کر دیا اب وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، آپ کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر پیروی نہیں کرتے تو بھی ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔